السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس یوسف ثانی کو دیکھتی رہ گئی. وہ سیدھا سادہ بھولا بھالا نوجوان سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا. سرخ و سفید رنگت، دراز قد تھا تو پہاڑوں کا باسی، مگر لہجے سے بہت نرم خو لگ رہا تھا اور نوکری کا سخت ضرورت مند بھی. تبھی میں نے اسے پوچھا، نام بتاؤ. صنوبر خان. کہاں کے رہنے والے ہو اور تعلیم کیا ہے؟ پشاور کا رہنے والا ہوں جی، میٹرک پاس ہوں. بندوق چلانا جانتے ہو؟ جی اچھی طرح. پہلے بھی میں گن مین تھا. گارڈ کی ملازمت کی ہے کبھی؟ جی. لائسنس ہے؟ جی. اس نے جیب سے اسلحے کا لائسنس نکال کر میرے سامنے کر دیا. اچھا، اسلام آباد میں کہاں رہتے ہو؟ فیض آباد میں. ایک دوست کے پاس عارضی قیام ہے. ٹھیک ہے، شام کو سابقہ ملازمت سے متعلق کاغذات لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا. تنخواہ کیا لوگے؟ جو آپ دیں گے. وہ چلا گیا مگر میرے ذہن پر اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گیا. میرا نام سیمی جمالی ہے. اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے برانڈ کو چلا رہی ہوں. ہماری اپنی ٹیکسٹائل مل ہے. مجھے بیوہ ہوئے 14 سال گزر چکے ہیں. میرے شوہر کا نام حسین جمالی تھا. ہم دونوں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے سے اکٹھا MBA کیا تھا. ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. جہاں میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، وہاں جمالی بھی ایک اچھے کاروباری گھرانے کے سپوت تھے. سو ہمارا رشتہ بنا کسی پس و پیش کے ہو گیا. شادی کے بعد جمالی کی سنگت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا. جب شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے فائز جیسے چاند سے بیٹے سے نوازا تو جیسے ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہی بن گیا. ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کی سنگت میں بہت خوش تھے. جب ایک رات ہارٹ اٹیک کے باعث جمالی اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے لیے وہ بہت کٹھن وقت تھا. ایک طرف میرا بیٹا تھا جسے مجھے سنبھالنا تھا، تو دوسری طرف اپنی بیوگی اور تنہائی کی زندگی. سو میں نے ٹھان لی کہ میں زندگی کو اپنی بنیاد پہ گزاروں گی. شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار بھی مجھے سنبھالنا پڑا. ایسے میں میری MBA کی ڈگری میرے بہت کام آئی. پھر فائز کی پرورش کرنا. وقت گزرنے کا تو پتہ ہی نہ چلا. میری بیوگی کو 14 سال گزر چکے تھے. اتنے سارے وقت میں نے کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچا تھا. میری بس خواہش تھی کہ میرا بیٹا زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کرے. اسی دوران جب فائز نے اچھی یونیورسٹی سے اپنا BBA مکمل کر لیا تو اس نے میرے ساتھ مل کر کاروبار سنبھالنے کی خواہش کا اظہار کیا. میری اس میں تشکی تو نہ ہوئی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مزید کسی اچھے ادارے سے ہائر ڈگری حاصل کرے اور بزنس کے جدید طریقے سیکھے، تاکہ میں جو بزنس کو ایک جگہ روکے بیٹھی ہوں اس کی مدد سے اسے آگے تک لے جا سکوں. لیکن اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ فائز نوجوان تھا، بہت توانا تھا اور مجھ سے کئی حصے اچھے طریقے سے کاروباری امور کو دیکھ بھی رہا تھا. اسی لیے میری کوشش تھی کہ میرے اپنے ملازمین میں سے مجھے کوئی ایسا قابل اعتبار مل جائے جسے میں فائز کی طرح تمام امور کاروبار سکھا کے اپنے ساتھ کھڑا کر سکوں. کوئی قابل بھروسہ تاکہ فائز اپنی تعلیم پہ توجہ دے سکے اور مزید اچھی ڈگری حاصل کر سکے. اسی اثناء میں ہمارے دفتر کا سیکیورٹی گارڈ اپنے کچھ گھریلو مسائل کے پیش نظر نوکری چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیں نئے گارڈ کی ضرورت پیش آ گئی. تبھی میں نے اپنے پرانے گارڈ قیوم لالا سے کہا، آپ ہی کوئی قابل بھروسہ آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے. صنوبر کو کیونکہ قیوم لالا ہی لے کر آئے تھے، فائز نے بھی انہی کے بھروسے اس آدمی کو نوکری پہ رکھ لیا. واقعی یہ بہت نیک لڑکا تھا. دیانت داری سے جب وہ کچھ عرصہ ہمارے پاس کام کرتا رہا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ذہین ہے اور زندگی میں بہت آگے جا سکتا ہے. تبھی میں نے اسے اپنی تعلیمی استعداد بڑھانے کی ترغیب دی. وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن حالات کی وجہ سے پڑھ نہ سکا.
وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نذر ہو چکا تھا۔ چچا نے اس کی پرورش کی تھی، لیکن چچی کی بدسلوکی کے باعث اب وہ مزید چچا کے پاس نہیں رہنا چاہتا تھا اور شہر نوکری کرنے آ گیا تھا۔ میرے کہنے پر ہی سنوبر نے شام کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ محنتی ذہین تھا، صبح سے 5 بجے تک فائز کے ساتھ آفس میں ہوتا، شام کو کالج چلا جاتا، رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں ہی چلا جاتا تھا۔ تو وہ میٹرک پاس، لیکن بہت جلد سیکیورٹی گارڈ سے فائز کے آفس کا معاون ہو گیا۔ چونکہ وہ کاروباری امور اچھے سے سیکھ چکا تھا، اسی لیے ہم نے اس کی جگہ ایک اور سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا۔ روز اول سے ہی مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کی اصل وجہ اس کی حلیمی، سنجیدگی اور فرما برداری تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کھرا آدمی ہے، جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں، اور بالآخر میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بہت جان فشانی سے ہر کام جو ہم نے اس کے ذمہ لگایا کیا، تو ہمارے دل میں بھی جگہ بنا لی۔ اب میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی تھی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے تھے۔ جس شے کس کو ضرورت ہوتی فوری طور پہ اسے مہیا کر دی جاتی۔ جب اس کے امتحانات ہوتے، ان دنوں ہم اسے چھٹی دے دیتے تو وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچے دے پاتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ انہی دنوں میرے جیٹھ، جو عرصہ دراز سے برطانیہ میں سکونت پذیر تھے، پاکستان آئے اور فائز کو کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرو، میرے یہاں رہو، ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل فائز انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے پسند آ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ فائز کو اپنے ساتھ لے جانے پہ مصر تھے۔ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، میں نہیں چاہتی تھی مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی تو سنبھالے ہوئے تھا، مگر اپنے تایا کے جوش دلانے پہ نئی دنیا میں جانے کے خواب اس کی آنکھوں میں بس گئے اور وہ بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ اگرچہ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے رکھی تھی اور شوہر کے بعد کاروبار کو خوب اچھے سے سنبھال چکی تھی، مگر اب فائز کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں اگر کسی نے مجھے سہارا دیا تو وہ سنوبر ہی تھا۔ وہ اپنے گھر بار سے محروم اور رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا، اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی اس نے میرے کہنے پہ تعلیم پوری کی، اس قدر محنت کی کہ بی کام کیا اور پھر ایم کام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ جس روز فائز لندن روانہ ہو گیا میں خوب روئی۔ تبھی اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے تسلی دی، کہا کہ میڈم آپ مجھ پہ بھروسہ کریں، آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تمام زندگی محرومی میں گزارنے کا دکھ بھی آج کے دن ہی ہوا کہ جس بیٹے کے لیے عمر کے سنہرے دن بیوگی میں گزارے، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، وہی مجھ کو چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج ازدواجی زندگی کا پورا آسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند اچھے بول لیے جب سنوبر میرے سامنے آیا تو اس غم گسار کے چہرے پہ میری نظریں جم کے رہ گئیں۔ پچھلے 5 سال سے وہ ہمارے ساتھ تھا، اس کا وہ لڑک پن اور بھول پن کہیں ختم ہو چکا تھا، اب تو ایک پورے اعتماد اور بردبار مرد دکھائی دیتا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش سنوبر میرا غم بانٹ لے اور ہم جی بھر کے باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کو پاٹنا اس کے بس کی بات نہ تھی اور نہ میرے بس کی۔ لیکن ایسا ہوا تھا کہ فائز کے جانے کے بعد میں اس کا زیادہ خیال رکھنے لگی، وہ بھی پہلے سے زیادہ میری تابعداری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ اگر میں بیوگی کے بعد ایک بار پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اسی طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی، جو عورت کا احترام کرنے کے ساتھ دل سوزی سے غم گساری کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ لیکن زندگی کے اس موڑ پر جب کہ میرا بیٹا جوان تھا، میری عمر 45 سال تھی، اس طرح کی آرزو کرنا دیوانے کا خواب ہی تھا۔ ایسی سوچ مجھ کو کسی طور زیب نہ دیتی تھی۔ ایک لمحے کا یہ تصور بھی کہ اب میں پھر سے نئی زندگی شروع کروں مجھے شرم دلانے کو کافی تھا۔ میری اور سنوبر کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ وہ عمر میں میرے فائز کے برابر تھا، اس کی عمر شاید کو 22 برس ہوگی، تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانند
میری غمگساری کی تو مجھے تحفظ کا عجیب احساس ملا۔ کسی بھی عورت کو ایسا تحفظ ہمیشہ ہی درکار ہوتا ہے، خاص کر جب وہ اکیلی اور بغیر کسی مضبوط سہارے کے زندگی گزار رہی ہو۔ اگرچہ دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے، مگر یہ اتنا مضبوط سہارا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار تو دولت ہی تنہا عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ کر دیتی ہے۔ اب چونکہ صنوبر میرا زیادہ خیال رکھ رہا تھا، میرے دل میں اس کے لیے فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہ دیتے تھے۔ میری امنگیں اور آرزویں ادھوری رہ گئی تھیں۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بھی بیدار ہو گئی۔ کبھی سوچتی اے کاش میرے کوئی اور اولاد ہوتی، کبھی سوچتی کیوں نہ میں نے اپنا گھر بسایا تھا، آج میرے ارد گرد میرے اپنے ہوتے۔ اب جب بھی صنوبر خان آمدن کا حساب کتاب دینے آتا اور میرے سامنے بیٹھا ہوتا، میری کیفیت عجیب ہو جاتی، لیکن میں کس طرح اسے اپنی کیفیت بتاتی کہ میں دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ آیا کہ کیوں لوگ کہتے تھے بیوہ کا دوبارہ گھر بسا لینا احسن ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بیوہ کا شادی کر لینا کوئی جرم نہیں۔ تب میں ان باتوں سے بیزاری محسوس کیا کرتی تھی، غصہ آتا تھا مجھے اپنوں پر بھی۔ ایسی باتیں میرے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ بیوگی کوئی جرم تو نہیں ہے، میرے پاس گھر ہے، دولت، اولاد، سب کچھ تو ہے، مجھے کسی شے کی بھی ضرورت نہیں۔ مگر اب سمجھ آیا تھا عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک روز ہم دونوں گاڑی میں سبزی لینے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رکی تو ایک بوڑھے بیکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا، کچھ دے دے، بھوکا ہوں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 100 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھ گئی۔ کنکھیوں سے صنوبر کی جانب دیکھا، وہ بھی کچھ خفیف سا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی خفت مٹانے کو میں بولی، توبہ ہے، یہ بھکاری بھی پیسے لینے کے لیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ بھلا اس عمر میں بھی کوئی عورت بیاہتا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی قامت کی وجہ سے آپ سے میں عمر میں زیادہ لگتا ہوں۔ صنوبر کے منہ سے اپنی تعریف سن کے میرا دل شاد ہو گیا۔ میں نے کہا، انسان کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ صنوبر خان، مگر تم تو ایسے کام میں مگن ہو گئے ہو کہ اپنے سراپے کا بھی تمہیں ہوش ہی نہیں رہا۔ میڈم، صحیح کہا آپ نے، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 برس کم لگتی ہیں، اور میں اپنی عمر سے 10 برس زیادہ ہی۔ بس رہنے بھی دو، تم مبالغہ آرائی سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم، میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہم پہاڑوں کے لوگ تو بہت جلدی ہی بوڑھے دکھنے لگتے ہیں۔ بے شک خود سے غافل رہیں یا اپنا خیال رکھیں، ہماری جلد، نین نقوش ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی چل کے دیکھیں تو آپ کو میری بات پہ یقین آئے۔ آپ نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر رہی، دن رات اسی دھن میں سرگردہ رہیں۔ چاہیں تو نئی خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو صنوبر خان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہوں، نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں صنوبر خان، تم خود ہی سوچو، آج جب کم سی لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، مجھ ایسی عمر رسیدہ سے کون شادی کرے گا؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ کہو صنوبر خان۔ میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو۔ میں اس کی دیدہ دلیری اور جرأت پہ حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا فرما بردار ملازم مجھے اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ یکدم میں خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تبھی اس کو بھی سانپ سونپ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا، میڈم مجھے معاف کر دیجئے، آپ سے یہ بات کر کے میں خود بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکن قابو کی اور کہا، میں ناراض نہیں ہوں، تم واقعی بہت اچھے ہو، لیکن ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی جذباتی بات کہہ دی، لیکن جذباتی فیصلوں پہ بعد میں انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، اب اسے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے،
لیکن یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں. میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کہی ہے. میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے صنوبر کہ میں اب بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی. میں اس عمر سے بھی آگے نکل چکی ہوں، جبکہ تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو رکھتے ہیں. آپ کی اولاد ہے، خدا فائز صاحب کو سلامت رکھے، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو. تبھی مجھے لگا کہیں یہ میری دولت پہ نظر نہ جمائے ہوئے ہو. خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود کی مٹی پلیت کرنا ہی تھا. اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی. میں سخت کشمکش میں مبتلا تھی. دل کہتا کہ اس پیشکش کو مان لوں، اور دماغ کہتا کہ نہیں، اب وقت بیت گیا ہے. انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے. اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں. کہیں یہ بھی کوئی فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. کافی دن پھر ہم دونوں چپ چاپ رہے، مگر یہ چپ بے معنی نہ تھی. طوفان اندر اندر پل رہا تھا. اب میں راتوں کو سو نہ سکتی تھی. بالآخر میرا ذہن میرا وجود دونوں تھک گئے اور میں بیمار پڑ گئی. گھر میں اب کون تھا صنوبر کے سوا؟ اسی کو میری تیمارداری کرنا پڑی. ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میری دوا لاتا. اس نے یہ سب اتنے خلوص سے کیا کہ میں واقعی اس کی ممنون ہو گئی. مجھے بھی یقیناً صنوبر سے محبت نہیں تھی، مگر وہ میری ضرورت بن گیا تھا. اس نے اپنے اچھے صاف ستھرے طرز عمل سے میری زندگی اور ذہن میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی، اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بات کو شدت سے سوچنے لگی تھی کہ ایسا مخلص ساتھی میرے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے. اور جب آپ ایک بات کو مستقل پریشانی سے سوچتے رہیں، ایک دن ضرور آپ اپنی قوتیں کھو بیٹھتے ہیں. میرے بھی اعصاب جواب دے گئے. سر میں درد رہنے لگا. میں نے بزنس کے معاملات سے بھی ہاتھ اٹھا لیا. تمام امور صنوبر کے ذمہ ہو گئے. ایک دن سر میں شدید درد تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے سر دبا رہی تھی کہ صنوبر آفس سے آ گیا. اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں، اسے سائن کروانے تھے، مگر میرا سر تو درد سے پھٹا جا رہا تھا. کام کیا کرتی؟ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھ دیں اور بولا، میڈم میں آپ کا سر دبا دوں؟ نہیں، مگر فائلیں مت کھولو، صبح دکھا دینا. اس نے میرے منع کرنے کے باوجود میرا سر دبانا شروع کر دیا. مجھے واقعی بہت سکون ملا. بے شک عورت کو اپنی پاک بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یقین کی دیواریں کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے. میرے اندر بھی ایک محروم عورت برسوں سے سسکتی رہی تھی، جو بہار کے کسی تازہ جھونکے کی منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور ہو رہی تھی کہ دلدل میں بھی گر سکتی تھی. میں نے حالانکہ شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی مرد کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، اور پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی. تاہم کبھی کبھار کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کے سارے ریاض اور محنتوں کو تاراش کر سکتا ہے. اس کا مجھے ادراک تھا. پھر بھی میں نے آنکھیں بند کر لی اور یوں ظاہر کیا کہ اس وقت میں صنوبر سے کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتی. صنوبر نے جان لیا کہ میں اس گھر کی چھت کے اپنے اوپر گر جانے کے ڈر سے سہمی پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی اور میرے کمرے سے چلا گیا. بولا، میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا. وہ اگلے روز نہ آیا اور اس کے بعد آنے والے دن بھی نہیں. تبھی میں نے اسے فون کیا. وہ بولا، آفس سے آج آپ کے پاس آ جاؤں گا. سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہاں کچھ مصروف ہوں. آفس میں کام بہت زیادہ تھا. اس کا لہجہ اس قدر اسپاٹ تھا کہ مجھے لگا وہ اب میری ملازمت چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کو میرے خوف اور پریشانی سے خوب آگاہی تھی، اور وہ اب اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا کہ کسی بھی اچھی کمپنی میں سے ملازمت مل سکتی تھی. شام کو وہ آ گیا. مجھ سے نہایت اہم کچھ فائلیں چیک کرائیں، کچھ کاغذات پہ دستخط کرانے تھے، وہ بھی میں نے کر دیے. تب اس نے کہا، میڈم آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا ابھی تک. شاید آپ اتنے اہم فیصلے سے ڈرتی ہیں، شاید آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں. تو بھی کوئی بات نہیں، ہم بھلا دیتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی. میرے اعصاب اتنے مضبوط اور سوچ متوازن ہے. آپ بھی اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پہ اثر نہ پڑے اور بزنس کے امور پر پہلے کی طرح آپ کام کر سکیں. فائز صاحب نے کافی پیسے منگوا لیے ہیں
اب اور زیادہ ہم کو بزنس پہ توجہ دینی ہوگی۔ اس کی گفتگو سے میرے دل و ذہن پہ چھائے بادل چھٹ گئے، مگر اس کا خیال دل سے نہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا، مجھے واقعی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ فائز کو خدا سلامت رکھے، مگر اب وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں واقعی گھر بسانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تم کو اس میں خسارہ ہوگا، اگرچہ میرے لیے تو اس میں فائدہ ہی ہے۔ تب وہ بولا تھا، مجھے بھی خسارہ نہیں، کیونکہ میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ وہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں فائز سے کیسے کہوں کہ اس عمر میں شادی کرنا چاہتی ہوں؟ فائز کو رہنے دیں، آپ اپنے جیٹ سے کہیے، وہ یورپ میں رہتے ہیں جہاں ایسے معاملات میں لوگ بہتر سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ پھر بڑی ہمت کر کے میں نے اپنے جیٹ کو فون کر دیا اور ان کو اپنے نئے مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، آپ ضرور شادی کر لیں، فائز کو میں سنبھال لوں گا، لیکن بزنس آپ کی ملکیت رہے گا، اس میں آپ صنوبر خان کو ہرگز بھی حصے دار نہیں بنائیں گی۔ ہاں، وہ آپ کا ہاتھ بٹا سکتا ہے۔ یوں جیٹ کی اجازت سے میں نے صنوبر خان سے نکاح کیا۔ انہوں نے فائز کو بعد میں آگاہ کیا، مگر اس کو اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ وہ ماں کی دوسری شادی کو قبول کر لے۔ فائز سخت برہم ہوا اور اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان آ کر اس نے سارا بزنس اپنے نام کروایا اور مجھے صرف مکان اور زیورات دے کر تمام سرمایہ خود لے گیا۔ اپنے بیٹے کو بزنس اور سارا سرمایہ دے کر بھی میں خوش تھی، مگر اے کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میں تو پہلے ہی اس بات سے مطمئن تھی کہ صنوبر کو میرے بزنس یا سرمایہ کا لالچ نہیں، کیونکہ اس نے مجھ سے نکاح کے بعد ہی میری کمپنی چھوڑ کر ایک اور جگہ بہت اچھی تنخواہ پہ ملازمت کر لی تھی۔ یوں دوسری شادی کر کے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ اگر اس عمر میں آ کر تنہائی دور کرنے کو دوسری شادی نہ کرتی تو شاید اپنا بیٹا بھی نہ کھوتی۔ مجھے صنوبر سے کوئی شکوہ نہیں، اس نے واقعی عمروں کے فرق کے باوجود مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہ ہونے دی، لیکن میرا دل اس کی اتنی ساری محبت پا کر بھی بے سکون ہی رہا، کیونکہ اپنے جس پیارے بیٹے کے لیے جوانی کے سنہرے دنوں کو قربان کر کے میں نے اسے پروان چڑھایا تھا، آج اسے مجھ سے ملنا منظور نہیں۔ میری بیوگی اگرچہ میرا جرم نہیں، مگر دوسری شادی کو معاشرے میں میرے لیے ایک جرم بنا دیا گیا تھا۔